بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹاپک قرآن اینڈ سائنس میں پہلے مرحلے میں یونیورس کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ جو چیزیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے آئی ہیں تو کیا قرآن نے بھی ان کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، انسانی زندگی کے حیاتیاتی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کنٹینیوس ایولیوشنری پروسیس ہے جس سے اللہ رب العزت کی جلوہ آرائیاں واضح ہوتی ہیں۔ یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ سٹیجز اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے پاتے ہیں کہ انسان ان کا گمان تک نہ کر سکتا تھا۔ سائنس آفٹر اے لانگ ٹائم اس کو ریسرچ کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اسے بیان فرما دیا تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ایک جان سے کیا مراد ہے، کس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب اس ایک جان سے کیا مراد ہے؟ تو میڈیکلی جب ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور جب اس پہ دیکھتے ہیں تو انسان کی جس وقت پیدائش کے ہم ڈفرینٹ سٹیجز کو دیکھتے ہیں، مراحل کو دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسانی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو انیشیل سٹیج ہے وہ زائگوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ زائگوٹ ایک فرسٹ انیشیل شیپ ہے جو انسان کی ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے سٹیجز میں نظر آتی ہے، اور اس کو سنگل سیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو سٹیج ہے اس میں انسان ایک سنگل سیل کی فارم میں ہوتا ہے، جسے رب کائنات نے نفس واحدہ کا نام دیا، اور اس کو اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ بیان فرما رہا ہے، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے نشو نما دی۔ اب اس ایک جان سے جب ہم میڈیکلی دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ زائگوٹ جو انیشیل سٹیج ہمارے پاس، انیشیل شیپ ہمارے پاس ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں ہے، اللہ رب العزت اس کو زائگوٹ کا نام دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو ہم نے دیکھا کہ میڈیکل اور سائنس جو ہے وہ قرآن مجید کے سمجھنے کے راستے آسان کرتی چلی جاتی ہے، کہ جس کے تھرو میڈیکلی ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ورنہ آج سے پہلے ایک جان کو سمجھنا مختلف اس کے معنی لیے جاتے تھے، مختلف اس کی سوچ تھی جس کو لیا جاتا تھا، لیکن جب ہم نے میڈیکلی اس کو دیکھا تو پتہ چلا اس سے مراد زائگوٹ ہے، جو کہ انیشیل سٹیج پہ انسان کی ایک شکل ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے سٹیجز میں آتی ہے۔ ویورز، میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ انیشلی ایگ اور سپرم کی فیوژن سے فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر ایک انسانی شکل وجود میں آتی ہے جسے آف سپرنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اس کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ بیان کیا ہے۔ جو پروسیس آپ نے بیان کیا میڈیکلی اسے میوسس کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ میوسس وہ پروسیس ہے جس میں سپرم اور ایگ کی فارمیشن ہوتی ہے، اور میل میں سپرم کی جو فارمیشن ہوتی ہے اسے سپرمیٹوجینیسس کا پروسیس کہتے ہیں، اور فیمیل میں اوجینیسس، اور اس کے بعد جب ان کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے آپس میں تو جو ایک انیشیل سٹیج آتی ہے جس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پروسیس کو ڈیفائن کیا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، کہ کیا تم منی کا ایک قطرہ نہیں تھے جسے رحم مادر میں ٹپکا دیا گیا اور ایک معلق وجود بن گئی۔ اب اس پروسیس کو جب ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کس قدر خوبصورتی کے ساتھ فرٹیلائزیشن کا پروسیس بتا رہا ہے کہ پہلے وہ ایک منی کا قطرہ تھا، پھر اسے رحم مادر میں ٹپکا دیا گیا، یعنی رحم مادر میں اسے ایک زائگوٹ کی شکل دے دی گئی، اور اس کے بعد وہ ایک معلق وجود بن گیا۔ اب اس میں جو معلق وجود ہے ثم کان علقۃ، جب سائنٹیفک اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں تھی، تو ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیجز کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، تو جو علقہ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ اب یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ کیونکہ جو ابارشن کے کیسز تھے، جو مس کیریجز کے کیسز تھے، ان میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ بلڈ کلاٹس نکلتے تھے، تو جس کی وجہ سے کیونکہ باقی اس کے معنی سمجھنا تو مشکل تھے، اس لیے علقہ کا معنی سمجھا گیا کہ اس سے مراد جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ لیکن جیسے جیسے سائنس اپڈیٹ ہوتی گئی تو پتہ چلا کہ انیشیل جو سٹیج ہے اس پہ ایک معلق وجود کی شکل ہوتی ہے، جسے میڈیکلی کہا جاتا ہے
hanging mass from uterus towards endometrium, کہ جو لٹکا ہوا وجود یوٹرس جو انسانی ابتدا کا ذریعہ ہے جس میں رحم مادر میں، اس کے ساتھ لٹکا ہوا ایک وجود ہے جس کا نام زائگوٹ رکھا گیا ہے اور اس کو معلق وجود کہا گیا. تو پھر پتہ چلا کہ جو علقہ کا لفظ ہے اس سے مراد معلق وجود ہے، جو کہ میڈیکل نے ہمیں بتایا، اور بعد میں جب ہم نے قرآن میں دیکھا تو قرآن میں تو علقہ کا لفظ موجود تھا، پھر ہمیں ترجمہ اس کا چینج کیا اور اس حساب سے کیا کہ اس سے مراد معلق وجود ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کے ترجمہ پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں. جو ایمبریونک ڈیولپمنٹ کا سیکنڈ سٹیج ہے اسے مائٹوسس کا نام دیتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے جس میں انیشلی 5 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا پرو فیز ہے، سیکنڈ میٹا فیز، اینا فیز، ٹیلو فیز اینڈ سائٹوکینیسس. انیشلی جو پرو فیز ہے اس میں ایک سیلولر اسٹرکچر ہمارے پاس آتا ہے، اور اس سیلولر اسٹرکچر میں ہمارے پاس جینیٹیکل مٹیریل ہوتا ہے، ڈی این اے، کروموسومز، جو کہ ایسے سمجھ لیں کہ انفارمیشن کوڈ ہوتی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ، ایمبریو ڈیولپمنٹ کی ایک فارمیشن اس کے اندر سٹور ہوتی ہے. سیکنڈ سٹیپ جو ہے جو میٹا فیز ہے اس میں ہمارے پاس جو نیوکلیر مٹیریل ہے وہ سینٹر آف دا سیل کے اندر سٹور ہوتا ہے. اور تھرڈ سٹیپ جو ہے جس کو کہتے ہیں اینا فیز، اس میں ڈیوائڈ کر کے ڈفرینٹ پولز کی طرف چلا جاتا ہے نیوکلیر مٹیریل. اور پھر ٹیلو فیز ہے جس میں نیوکلیر مٹیریل جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، فردر اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، اس پہ نیوکلیر انویلپ کی کوٹنگ ہوتی ہے. آخری جو سٹیپ ہم دیکھتے ہیں اسے سائٹوکینیسس کہا جاتا ہے، جس میں 2 سے 4، 4 سے 8 اس طرح جو ہے ڈپلیکیٹ کاپیز، آئیڈینٹیکل کاپیز بنتی ہیں ایک سیل کی، اور یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ کا انیشیل سٹیج ہے. اب جب ہم نے اس سٹیج کو دیکھا تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے جو ہم نے سٹیپس دیکھے کیا ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے؟ قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے سٹیجز تو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے. رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرما رہا ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر تم سے تمہارے جوڑے بنا دیے. پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے کہ پہلے نفس واحدہ یعنی زائگوٹ کی بات کی جو سنگل سیل تھا. پھر رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اور 2 میں کنورٹ کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے ٹیلو فیز، جس میں 1 سے 2 میں کنورٹ ہو گیا. پھر اس کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر بکثرت مردوں عورتوں کی تقسیم کی. یہ وہ آخری سٹیج ہے جس میں فردر ڈویژن کر کے اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. جب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 60 to 70% آفسپرنگز کی ڈیولپمنٹ کے سٹیجز ہیں وہ مس کیریج اور ابارشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اور جس سے ایک چائلڈ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ذہن میں کوشچن پر رائز ہوتا ہے کیا قرآن میں اس کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے یا اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ گائیڈ کیا ہے؟ تو رب العزت فرما رہا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ماؤں کے رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اب جب ہم نے اس آیت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو میڈیکلی آج پروون ہے کہ 60 to 70% ابارشن اور مسکیریجز کے کیسز ہوتے ہیں اور پراپر ایمبریونک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو وہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ایک پراپر ٹینیور کے ساتھ رحم مادر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں.